اپنا ٹائم دیگر قائدین کو دے دیا۔ اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں استاد الاساتذہ شیخ الحدیث والتفسیر جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ الحاج حافظ عبدالستار سعیدی صاحب تشریف لاتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، علماء کرام، امیر تحریک لبیک پاکستان، اراکین مجلس شورا، عشق و محبت رسول میں ڈوبے ہوئے عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو، خصوصاً ان حضرات کو جو نبی پاک کے ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر جیل میں گئے تھے، ان کو میرے جملے پر آپ حیران تو ہوئے ہوں گے۔ جب 2 سال قبل امیر المجاہدین جیل سے باہر آئے، پہلے جب گرفتاری ہوئی تھی، اس دن میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا تو اطلاع ملی، تو میں نے کسی واسطے سے رابطہ کیا۔ ڈائریکٹ تو ان کے پاس ٹیلی فون نہیں تھا، شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ عزیزم صاحبزادہ انس کے ذریعے کسی ذریعے سے ان تک بات کی۔ میں نے کہا جی مبارک ہو آپ کو۔ کہنے لگے خیر مبارک۔ میں نے کہا پتہ ہے مبارک بات میں نے کس کام کی دی؟ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے جیل سے باہر آنے کی مبارک دی ہے، میں جیل جانے کی مبارک دے رہا ہوں۔ تو میں اسی طرح میرا بیٹا وہ فیض آباد دھرنے میں جیل میں کچھ دن رہا، باہر آیا تو میں تو خیر وہ ذرا بھاگ دوڑ زیادہ نہیں کر سکا، تو مجھے بتایا گیا جی جیل سے باہر آ گیا ہے۔ اس کو بھی یہی بات کہی۔ اللہ پاک یہ قربانیاں قبول و منظور فرمائے، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے، نازاں ہوں کہ میں امیر المجاہدین جیسے عاشق رسول کا استاد ہونے کی سعادت رکھتا ہوں۔ عموماً شاگردوں کو اپنے استاد پہ ناز ہوتا ہے، مگر کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ استاد کو ان پر ناز ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں میرے سمیت جو بوڑھے نئی میدان میں آ سکے، ہم شرمندہ ہیں اے امیر المجاہدین، شرمندہ ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکے تجھے کہ اللہ نے کیا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اس واسطے میں ایک تو یہ بات عرض کروں گا،
جو پہلے بھی کی تھی، آپ کو یاد ہے امیر المجاہدین کو کہا تھا، ان کے بارے میں کہا تھا کہ جب میں جامعہ نظامیہ میں اپنے 9 نمبر کمرے میں بیٹھا ہوں، امیر المجاہدین میرے پاس آئیں، میں استاذ، وہ میرے شاگرد مجھے ملنے آئے ہیں ٹھیک، لیکن میدان میں جب نکلیں گے تو پھر امیر لشکر وہ ہیں، میں بھی اس لشکر کا ایک کارکن ہوں، پھر امیر وہ ہیں، پھر ان کا حکم چلے گا، جس طرح سب کو ماننا پڑتا ہے بحیثیت رکن، مجھے بھی اس پہ سر جھکانا پڑتا ہے۔ تو اب وہی جذبات میرے، ان کے جانشین اور اب موجودہ امیر لشکر کے لیے یہی جذبات ہیں۔ انشاءاللہ دعائیں بھی ساتھ ہیں، ہمدردیاں بھی ساتھ ہیں، اور جتنے جوگا ہوں انشاءاللہ مجھے میدان میں پیچھے نہیں پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ساتھ ہی اپیل بھی کرتا ہوں، جن جن کا مجھ سے کچھ بھی تعلق ہے، کچھ بھی تعلق میرے ساتھ بنتا ہے، ان کا براہ راست شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ویسے میرے ساتھ عقیدت و محبت رکھتے ہیں، میں اپیل کروں گا، اب پس و پیش کا وقت نہیں رہا، اب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کمر ہمت باندھ لیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے اس عظیم لشکر کا ساتھ دیجئے، شامل ہو جائیے، اور جتنا کوئی کر سکتا ہے، یہ لاکھوں کا ہجوم ہے، پتہ نہیں لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں، آج تک تو جنازے میں شرکاء کی تعداد کا پتہ نہیں چل سکا۔ یہ ترقی یافتہ میڈیا، کوئی کہتا ہے جی اتنے لاکھ تھے، کوئی کہتا ہے جی، کل پرسوں ایک ساتھی میرے پروانہ تھا امیر المجاہدین کا، وہ 2.5 کروڑ کہہ رہا تھا کسی جلسے میں نے کہا یہ لاکھوں ہیں یا 1.5 کروڑ ہے یا 2.5 کروڑ ہیں، یہ تو وہ ہیں جو نظر آ رہے تھے، یہ ان کی تعداد بھی تم نہیں ابھی معلوم کر سکے، وہ پتہ نہیں کتنے تھے جو نظر نہیں آتے تھے، وہ بھی جنازے میں شریک تھے۔ اور یہ چند دن پہلے بورے والا میں تھا، مجھ سے سوال کیا کوئی صحافی ٹیب نظر آ رہا تھا، جناب یہ امیر المجاہدین کا پہلا عرس آ رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا آپ کوئی شک شبہ رہ گیا؟ جیسے جنازہ مثالی تھا، ایسے ہی یہ عرس بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا مثالی ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں میں سرکاری ملازمین آپس میں ٹکرا رہے تھے، یہ پیچھے کچھ گزرے ہیں نا جی دن، سرکاری ملازمین آپس میں ٹکرا رہے تھے، ایک وہ تھے جو بندوقیں سیدھی کر کے چیلنج کر رہے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں،